گرتے رہے سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر، عشق خدا میں گرے ہوتے تو کوئی حسرت باقی نہ رہتی۔ جب بچانے والا اللہ ہو تو فرق نہیں پڑتا کہ گرانے والا کون ہے۔ زندگی میں ماں کا خیال ہمیشہ رکھنا، کیونکہ ماں نے اپنا ہر دکھ چھپایا ہے تمہیں خوش دیکھنے کے لیے۔ آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ دے ڈوبا، دینداری کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے جہاں شر کی انتہا ہوگی وہیں خیر کی ابتدا ہوگی۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لے، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے، اس لیے پیٹ کی خاطر کبھی بھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو ایک لمحہ بھی فضول باتوں میں ضائع نہ کرو۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہے، ان کو پیٹھ پر لادو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج سنبھال لیا ہے وہی رب کل بھی سنبھال لے گا۔ خشک رویے رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں پہلے وار بیکار تھے، بس یہ ہے کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ افسوس انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، مگر افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ گناہ کی کثرت گناہ کے ڈر اور احساس کو ختم کر دیتی ہے۔ وقت کی اگر قیمت ہے تو وہ اس کا درست استعمال ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جو حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ اندھے شیطان ہوتے ہیں، اور جو اس کا ساتھ نہیں دیتے وہ گونگے شیطان ہوتے ہیں۔ رشتوں کی کمزوری تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمیوں میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے، لہٰذا غلط فہمی دور کیا کرے، رشتہ نہ توڑا کرے۔ خود کو کسی کا عادی ہی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں آپ کی فرصتوں اور موڑ کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ وہ جلد ختم ہو جاتا ہے، اور برے وقت کی ایک خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ انتظار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خود کرے تو اسے برا لگتا ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے کرے تو اسے اچھا لگتا ہے۔ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں ہمارے وجود پر بھی اترتی ہے، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کرے تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ کبھی کبھی بے بس ہونا پڑتا ہے، دل پر پتھر نہ رکھے تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں اور اتنی بے دردی سے رکھتے ہیں کہ انہیں خدا یاد رہتا اور نہ اپنا انسان ہونا۔ کچھ لمحے اتنے یادگار ہوتے ہیں کہ ان لمحوں کے گزر جانے کے بعد بھی انسان بیٹھ کر یاد کرے تو اسے ان لمحوں کے آگے پیچھے کچھ یاد نہیں آتا، زندگی جیسے انہی لمحوں میں کہیں قید ہو جاتی ہے۔
جب تک ہم خدا کی ذات سے رابطہ تعلق استوار نہ کریں گے تب تک زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے۔ اس وقت بولے جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ جس دن بچے کی جیب سے فضول چیزیں کی بجائے پیسے برآمد ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اسے بے فکری کی نیند کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ باپ کے سامنے نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تمہیں دنیا میں بلند کر سکے۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔